NWFP میں ہمیشہ ہمسایوں کے ساتھ دوستی، برابری اور خوشگوار تعلقات رکھنے کی اور پرامن اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی بات پاپولر ہے. لیکن کشمیر اور کشمیر کے معاملے پر بھی انہوں نے ہمیشہ جو وہاں سے ڈومیننٹ رائے آتی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اس کو بات چیت کے ذریعے ریزالو کیا جائے، اس پر لڑائیاں نہیں لڑی جائیں، اپنے ملک کو داؤ پر نہ لگایا جائے. اب دوسرا رخ جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی میں عرض کر دوں، یہ تو پاکستان میں حال ہوا کہ جو اوور سمپلیفیکیشن کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ پانی کا، مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا یہ کہہ کر کہ ہم بھارت سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، آپ کشمیر کے سوال میں لڑتے پھر رہے ہیں، اس لیے ہم الگ جاتے ہیں. باقی بے شمار دوسرے مسائل بھی تھے. دونوں صوبوں کی آپ نے سن لی. انڈیا میں بھی کوئی ایسی آرام کی صورتحال نہیں ہے. انہوں نے فرمایا دلی یہ پالیسی اختیار کرتا ہے. دلی کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ساؤتھ میں 20 ضلع ماسٹروں کے پاس چلے گئے. وہ دلی کی ان پالیسیوں کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے 15 سال تک دلی پر حملہ کر دیں گے. تو یہ پالیسیاں اختیار کر کے دونوں طرف کی حکومتیں کوئی آرام سے نہیں ہیں، انہیں تکلیف ہے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا ایک جو میں کہہ رہا تھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن قوموں کی ذہنیت بہرحال کاؤنٹ کرتی ہے. یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں. جسونت سنگھ نے ایک کتاب لکھی، وہ میں نے اس کے کچھ 2 چیپٹر پڑھے، ساری نہیں پڑھ سکا. اس میں بھی وہ کچھ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن قائد اعظم کے بارے میں چند حقیقتیں جسونت سنگھ نے، ان کا اتنا بڑا لیڈر ہے، وزیر خارجہ رہا، اس کے ساتھ انہوں نے کیا حشر کیا ہے. جی سوال ہے، ایک کونے سے سوال ہے. جی جب ہم ہوش سنبھالتے ہیں تو ہمیں اپنے نصاب میں جو ہے انڈیا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے. کیا نیشنلزم کو فروغ دینے کے لیے کیا انڈیا ہی ہمارے لیے بچا ہے کہ ہم اسے ہی اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیں؟ کیا ہماری اندر کی خامیاں اور یہ وہ ان کی طرف ہم توجہ دینے کی بجائے انڈیا کو ہی اپنا جو ہے نا دشمن سمجھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ کیوں نہیں بات کی جاتی؟ گڈ کویسچن. یہاں بہت بڑے پنجاب حکومت کے افسر ہیں حبیب صاحب، آپ کا بھی ہم سب کا واسطہ رہتا ہے ان سے. تو ایک بار بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا تو میں نے انہیں کہا کہ اصل میں یہ اقتصادی مسائل تھے، مسلمان ڈپرائیو تھے، اکنامیکلی پیچھے تھے، تعلیم کے لحاظ سے پیچھے تھے، ہندوؤں نے موقع نہیں دیتا تھا، تجارت میں بڑھنے نہیں دیتا تھا. تو مسلم قیادت نے یہ سوچا کہ ہم الگ ہو جائیں گے ان سے تاکہ ان کے استحصال سے بچ جائیں. تو پاکستان بیسیکلی ایک اکنامک موومنٹ تھی، فریڈم کی، اکنامک فریڈم کی موومنٹ تھی جہاں ہم نے جغرافیہ حاصل کیا. تو کہنے لگا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں نا، اس سے میں نے کیوں کہ لگا ہمیں تو بالکل اس کے برعکس پڑھایا جاتا ہے، ہم نے تو اسلام کے لیے بنایا. جنرل صاحب یہ ریئلائزیشن، یہ جو بات اس وقت ہم کر رہے ہیں، ہماری فوج ان تمام حوالوں سے، وہ تمام کویشچنز جو بھی اٹھائے گئے ہیں، وہ تمام خیالات جو آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے کیا ہماری فوج کے اندر ایسا نظام ہے کہ اس کے تحت اپنی پالیسی کو تشکیل دیا جائے یا حکومت کو اپنی ان پٹ دی جائے بطور ایک ریاستی ادارے کے؟ جی بالکل ہے. ایک تو یہ ہے کہ فوج میں تعلیمی ادارے لوئسٹ لیول سے شروع ہوتے ہیں اور جو ہائیسٹ لیول ہے اس کو ہم نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کہتے ہیں، وہاں تک جاتے ہیں. ہر لیول کے اوپر کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی سمجھایا اور پڑھایا جائے. اور دوسرے یہ ہے کہ یہ جو آپ کے نیبر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت سارے ملکوں کے، ابھی پاکستان کی تو ہم نے کافی درگت بنائی پاکستانی ہوتے ہوئے بھی، لیکن آپ دیکھیے گا کہ ہندوستان اتنا اچھا ملک ہے کہ نہ بنگلہ دیش سے بنتی ہے، نہ نیپال سے بنتی ہے، نہ سری لنکا سے بنتی ہے. تو پاکستان واحد ملک نہیں ہے کیونکہ پالیسیز ایسی ہیں جس میں کہ کوئی بھی ان کا چھوٹا نیبر جو ہے، ہمسایہ ہے، وہ سیف سیکیور فیل نہیں کرتا. آج کل بنگلہ دیش میں وہ وزیر اعظم آ گئی جو کہ زیادہ وقت ہندوستان میں رہی ہے، تو کچھ حالات تھوڑے بہت بہتر ہوئے ہیں، پھر بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. پانی کا مسئلہ ہندوستان کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے آپ سے بہت زیادہ، اور وہ تو واقعی شراب بن جائے گا. پاکستان تو انڈس واٹر کے ہوتے ہوئے ذرا مشکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ لیجئے گا اسٹیٹمنٹ اندرا گاندھی کی اور اب اس کے دوتے کی، نہیں پوتے کی، اس نے کہا کہ ہم نے 1000 سال کا بدلہ لیا ہے. اور یہ ہم نے تو نہیں کہا، اس نے کہا کہ میں نے 1000 سال کا بدلہ بنگلہ دیش کو علیحدہ کر کے لے لیا. اور اس کے بیٹے نے، اس کے پوتے نے، بلکہ یہ جو ابھی ہے کہ آئندہ وزیر اعظم بنے گا، اس نے بھی الیکشن میں کہا کہ میری دادی نے لیا تھا کہ 1000 سال کا بدلہ اور ہم وہ کانگریس ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ جو ایموشنلزم ہے یہ دونوں طرف ہے، اس کو چیک کرنے کی کوشش ہے. فوج میں جو بیسک تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی
मैंडेट क्या है। आपको कौम की तरफ से मैंडेट मिला है आपकी सरहदों की हिफाजत। गुफ्तगू एक बिल्कुल दूसरे मोड़ की तरफ चली गई है और यहाँ से बहुत सारे सवालात उठते हैं, और बुनियादी तौर पे एक सवाल नहीं, बहुत बड़े बड़े एतराज़ात भी उठते हैं, ख़ासतौर पर प्रोफेसर साहब आपकी गुफ्तगू पे और नज़ीर नाई साहब आपकी गुफ्तगू पे, उन पर बात होगी, स्टूडेंट्स भी इस बात पर गौर करें। अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ, आप देखते रहिए बदलता पाकिस्तान।